أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کے علاوہ ماں ایسی چیزوں کی لا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو نقصان دے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ان کو نفع دے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ، یہ سب شفاعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں. قل، آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ پاک کو خبر دیتے ہو بما، ایسی چیز کی لا یعلم، جو وہ نہیں جانتا، اس سماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں. سبحانہ، وہ پاک ہے ہر عیب سے، وتعالی، اور بلند و برتر ہے، عما، اس سے، یشرکون، جو یہ شریک بناتے ہیں. وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا امۃ واحدۃ، مگر ایک ہی امت. فاختلفوا، پھر جدا جدا ہو گئے. ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ، ایک حکم، سبقت، جو پہلے ہو چکا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لقضی، تو ضرور فیصلہ ہو جاتا، بینہم، ان کے درمیان، فیما، اس میں، فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. ویقولون، اور کہتے ہیں لولا انزل علیہ، کیوں نہیں نازل کی جاتی اس پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. فقل، تو آپ کہہ دیجئے، انما الغیب، سوائے اس کے نہیں کہ غیب، چھپی ہوئی بات، للہ، اللہ کے اختیار میں ہے. فانتظروا، بس تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جبری اور قہری شفاعت کی نفی فرما رہے ہیں. مکہ کے جو لوگ تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، اور شرک اس کو نہیں کہتے کہ کوئی آدمی اللہ پاک کا انکار کرے. شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو بھی مانے اور اللہ پاک کے ساتھ دوسروں کو بھی مانے. ان کا خیال یہ تھا کہ تمام الہوں کا الہ وہ اللہ پاک ہے، سب سے بڑا بادشاہ وہ اللہ پاک ہے، بڑے بڑے کام اللہ پاک خود کرتا ہے. لیکن انہوں نے اللہ پاک کو دنیاوی بادشاہ پر قیاس کیا تھا. جس طرح دنیا کے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کی اس تک رسائی وہ ممکن نہیں ہوتی. جب کوئی بادشاہ تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے تو درمیان میں جو مشیر ہوتے ہیں، جو وزیر ہوتے ہیں، ان کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے اور ان کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جاتی ہے. پھر وہ بادشاہ کے سامنے درخواست لے کر جاتے ہیں، وہاں سے پھر منظور کراتے ہیں. تو ان کا خیال بھی یہ تھا کہ اللہ پاک بڑے بادشاہوں کی طرح
کوئی بادشاہ ہے اس تک ہماری رسائی مشکل ہے، اور اللہ پاک نے اپنے نائبین بنائے ہیں، تو چھوٹے موٹے کام یہ خود کر لیتے ہیں اور بڑے کاموں کے لیے اللہ پاک کے سامنے سفارش کرتے ہیں۔ تو ان کو راضی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری عرضی، ہماری درخواست اللہ پاک تک پہنچائے، اور اگر مرنے کے بعد زندگی ہوئی تو کل قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے ہمارے سفارشی بھی بنیں گے، کیونکہ مرنے کے بعد زندگی پر یقین تو نہیں تھا، دل میں ایک شبہ تھا کہ اگر مرنے کے بعد زندگی ہوئی تو پھر وہاں یہ کام آئیں گے، اس کے سامنے سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی نفی فرمائی کہ نہ تو اللہ پاک نے اپنے کوئی سفارشی بنائے ہیں، کوئی وزیر مشیر، اور نہ وہ عبادت کے مستحق ہیں جو تم سفارشی سمجھتے ہو، وہ نہ موجود ہیں، اور جن کو تم نے بنایا ہے تو وہ عبادت اور بندگی کے مستحق بھی نہیں ہیں۔ اس بات کی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اصلاح فرمائی اور فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ پاک کو چھوڑ کر، ماں ایسی چیزوں کی لا يضرهم، جو ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر ان کی مخالفت کرے، ان کی عبادت نہ کرے، ان کو راضی نہ کرے، تو وہ بت، وہ غیر اللہ، دوسری چیزیں ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور اگر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے، ان کی عبادت کرے، ان کے نام پر نظر و نیاز دے، تو ان کو نفع نہ پہنچا سکے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے سامنے، سفارش کریں گے، ہمیں چھڑائیں گے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے دیا، قل، آپ کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ پاک کو خبر دیتے ہو، بما، ایسی چیز کی، لا یعلم، جس کو وہ نہیں جانتا، آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، جتنی بھی موجودات ہیں وہ سب کے سب اللہ پاک کے علم میں ہیں۔ اللہ پاک کا کسی چیز کو جاننا وہ اس چیز کی وجود کی دلیل ہے، اور جہاں آتا ہے کہ اس چیز کو اللہ پاک نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ یہ جن کی طرف تم نسبت کرتے ہو سفارشی، نہ آسمانوں میں موجود ہیں